دوستو یہودیوں کا ایک بازار لگتا تھا۔ اس بازار میں ایک مسلم لڑکی تنہا زیور خریدنے کے لیے چلی جاتی ہے تو اس یہودی نے اس لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس آسانی سے پہنچ جائے۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور کا ہے۔ اس وقت میں یہودیوں کا ایک بازار لگتا تھا۔ اس بازار میں ایک مسلم لڑکی زیور خریدنے کے لیے جاتی ہے اور یہ مسلم لڑکی جب اس یہودی کی دکان پر پہنچتی ہے تو وہاں جانے کے بعد یہ زیور دیکھ کر پسند کرتی ہے۔ زیور کو پسند کرنے کے بعد اس مسلم لڑکی نے اس کی قیمت پوچھی تو اس دکاندار نے یعنی جو یہودی تھا اس شخص نے کہا کہ اس کی قیمت تم بہت آسانی سے ادا کر سکتی ہو، تمہیں پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں درہم دینے کی ضرورت نہیں ہے، اشرفیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکی نے کہا تمہارا مطلب کیا ہے؟ اس یہودی نے کہا میں تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ اس یہودی نے جب یہ بات کہی، لڑکی نے اس زیور کو اٹھا کر اس یہودی کے منہ پر مارا اور اس کے منہ پر مارنے کے بعد کہا تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں؟ کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو، البتہ میں اتنا جانتا ہوں تمہارے لباس سے کہ تم مسلمان ہو۔ اس مسلم لڑکی نے کہا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمہ پڑھنے والی ہوں اور میں نے داخل اسلام کیا ہے اور میں مذہب اسلام میں داخل ہو چکی ہوں اور مجھے ان چیزوں سے بالکل بھی دلچسپی نہیں ہے، میرے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور نبی کی محبت ہے۔ یہ بات کہہ کر لڑکی دکان سے باہر جانے لگی۔ جیسا ہی لڑکی دکان سے باہر نکلی اس یہودی نے اس کے حسن کا پیکر دیکھ لیا تھا، یعنی وہ اس کے حسن میں ڈوب چکا تھا۔ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور حسن والی تھی۔ اس یہودی نے اپنی دکان سے نکل کر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنی دکان کے اندر اس کو گھسیٹ کر لانے لگا، لڑکی سے زبرن کرنے لگا، زبردستی کرنے لگا۔ لڑکی نے سوچا کہ میں تنہا ہوں اور یہ یہودی اپنی دکان کے اندر مجھے کھینچ رہا ہے۔ اس نے سوچا آخر میں کروں تو کیا کروں؟ تو پھر اس نے ایک آواز لگائی کہ ہے کوئی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا، ہے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا؟ میرے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، یہ شخص میرے ساتھ بدسلوکی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سننی تھی۔ تبھی اسی بازار میں ایک مسلم لڑکا جو بازار کرنے کے لیے اپنی ماں کے حکم سے آیا تھا، جب اس نے اس لڑکی کی آواز کو سنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو وہ مسلم وہ اپنے جذبے کو قابو کرتا ہوا اور اس لڑکی کے پاس پہنچتا ہے تو اس یہودی سے وہ لڑکا کہتا ہے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی ہے اور یہ ہمارے مذہب میں ہے، آپ اس کے ساتھ بدسلوکی مت کیجیے گا۔ تو اس یہودی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے، تم مجھے جانتے نہیں اور یہ سارا بازار یہودیوں کا ہے۔ تو اس مسلم لڑکے نے کہا دیکھیے آپ اس کے ساتھ غلط مت کیجیے، لیکن وہ شخص وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہو گیا اور اس یہودی وہ بدتمیزی پہ آ گیا۔ تبھی اس مسلم لڑکے نے اس یہودی سے ہاتھ چھڑا کر اس لڑکی کو کھڑا کر دیا۔ اب یہاں پر جب سارے یہودی دیکھ رہے تھے تو اس یہودی نے جس کی دکان پر یہ سب ہو رہا تھا اس نے کہا کیسے یہودی ہو تم؟ کیسے یہودی ہو تم؟ یہ ایک مسلمان ہو کر اس لڑکی کو بچانا چاہتا ہے اور مجھے بھرے بازار میں ذلیل کر رہا ہے اور تم لوگ خاموش بیٹھے ہو، تم میرے اپنے ہو کر خاموش بیٹھے ہو، مجھے بچانے کی بجائے تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ بس اتنا کہنا تھا، سارے یہودی ایک جٹ ہو کر وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی سارے یہودی ایک جگہ جمع ہو کر اکٹھا ہو کر وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تبھی یہ مسلمان لڑکے سے کہتے ہیں کہ لڑکی تمہاری کون ہے؟ کیوں اس کی طرفداری کر رہے ہو؟ اس مسلم لڑکے نے کہا میں اس کو جانتا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتی، البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس کے دل میں نبی کی محبت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے اور ہماری بہن ہے۔ ہم اس کو اسی طریقے سے یہاں اس کو غفلت کی زندگی میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس مسلم نے اپنا جذبہ دکھاتے ہوئے کہا اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ بات سن کر ایک یہودی آگے بڑھتا ہے اور اس یہودی نے کہا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو میں کون ہوں؟
اس نے کہا تم کوئی بھی ہو مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں، البتہ اس لڑکی کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ یہ ایک یہودی آگے ہاتھ لگانے کے لیے بڑھتا ہے، تبھی اس مسلمان نے اپنی تلوار کو نکالا اور اس کے سر کو قلم کر دیا۔ دوستو جیسے ہی اس یہودی کو قتل کر دیا گیا، سارے یہودیوں نے دیکھا کہ باتوں ہی باتوں میں اس نے ہمارے ایک ساتھی کو قتل کر دیا۔ اب سارے یہودی جو ہے وہ تلوار لے کر اس کے اوپر طاری ہو گئے۔ تبھی وہ شخص بھی اپنی تلوار سے ان پر وار کرنے لگا اور تلوار چلانے لگا۔ اب یہ تلوار چلا رہا تھا، ادھر یہ کافی تھے، وہ اکیلا تنہا نبی کا عاشق تلوار چلا رہا تھا۔ دوستو تلوار چل رہی تھی اور یہ شخص جو ہے ان سے جنگ کو لڑ رہا تھا۔ اتنا دیکھنا تھا، لڑکی نے سوچا کہ یہ اکیلا ہے، یہ مجاہد اکیلا ہے، اگر اس کو قتل کر دیا تو اس کی ذمہ دار میں رہوں گی، کیونکہ یہ میری وجہ سے ہی جنگ کو لڑ رہا ہے۔ اس لڑکی نے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کی، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، مولا اس کی حفاظت فرما۔ لڑکی دعا کرتی ہے اور اس کی تلوار جو ہے وہ ہاتھ اس کا تھک چکا تھا، تلوار گر نہیں والی تھی۔ لڑکی نے دیکھا کہ اب اس کے ہاتھ سے تلوار گر جائے گی، لڑکی جو ہے سجدے میں گر جاتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگتی ہے، عرض کرتی ہے مولا ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، مولا اس کو طاقت دے۔ بس اتنا دعا کرنی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کہ دور سے ایک نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوتی ہے اور اس آواز سے ایک مجاہد نکلتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ دوستو بس اتنا دیکھنا تھا، سارے یہودیوں کا رخ اسی طرف ہو گیا جس طرف نعرے کی آواز آ رہی تھی۔ سارے یہودیوں نے دیکھا کہ اس وقت محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے نبی پاک کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ سب سے آگے میرے نبی جلوہ گر ہیں اور ان کے ساتھ میں ابو بکر، عمر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، جو بھی صحابہ اس وقت میں تھے وہ سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں۔ جب ان یہودیوں نے یہ منظر دیکھا کہ محمد عربی کے سارے غلام ان کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے کلمہ پڑھنے والے ان کے ساتھ آ رہے ہیں، یہودیوں نے اس لڑکے کو چھوڑا اور اس لڑکی سے دور ہو کر کھڑے ہو گئے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کی اللہ نے کس طریقے سے مدد فرمائی۔ دوستو اس لڑکی نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا اور التجا کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک سارے دینوں میں افضل دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کبھی بھی کسی پر ظلم و ستم مت کرو، کسی پر ستایا نہ جائے، اور ہمارا وہ مذہب ہے، ہم نے بیٹیوں کی عزت کی ہے، بیٹیوں کی آبروؤں کو بچایا ہے، ہم بیٹیوں کی آبروؤں کو تار تار نہیں ہونے دیتے۔ دوستو امید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے آپ نے ویڈیو کو لائک تو کیا ہوگا، اب ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔